اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور روم کی لائٹس آف کر لیجئے۔ یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے ساجد نے، تو آئیے چل کر ان کی سٹوری ان کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2001 میں پیش آیا، نیو کراچی شفیق موٹر کے پاس۔ 2001 میں ہم نے کرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری کا آغاز کیا۔ یہ جگہ بڑی اچھی تھی، بڑے مناسب داموں میں مل گئی تھی، اور ایک بڑا سا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشنز پر 3 مختلف فیکٹریز تھیں۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکی دار کا روم تھا، اس کے دوسری طرف دونوں پورشنز کی فیکٹریاں تھیں، اور سامنے ہماری والی فیکٹری تھی۔ ہماری والی فیکٹری میں جب آپ داخل ہوتے تھے تو سامنے ایک طرف ریسیپشنز کا آفس تھا، اور ایک طرف گودام، اور تیسری طرف مشین لگی ہوئی تھی۔ فیکٹری کے ارد گرد کے تینوں طرف خالی پلاٹس تھے، اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان بھی تھی۔ چائے کے ہوٹل اور پان کی دکان کی وجہ سے وہ جگہ کافی رونق والی تھی، اور ہمیں بھی بڑی آسانی رہتی تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں ہم لوگ اسمبلنگ اور وہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے، اور باہر برآمدے ہی میں سارا ٹائم گزر جاتا تھا، اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ کھانا، چائے، سگریٹ بھی چلتی رہتی، اور کافی گپیں بھی لگاتے۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 بج رہے تھے، میں نے اپنے ایک لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا کہ اچانک بارش ہو گئی۔ بارش تھوڑی تیز تھی تو ہم لوگ برآمدہ سے نکل کر کمرے میں آ گئے، اور وہ لڑکا بھی کھانا لے کر آ گیا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اسی دوران باتوں باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا اس کی کوئی بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے نہا رہی ہے۔ ہم سب بڑے چونک گئے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی عورت کو اس جگہ پر نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے اس کو کہا کہ زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان لوگ ہیں، اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تھا، تمہیں مار مور کر یہیں کہیں خالی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر بارش بھی رک گئی تھی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلے اور گیٹ سے گاڑی نکالنے لگے۔ اچانک سے میری چھت کے اوپر نظر پڑی تو اس وقت بھی کوئی لال چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا تھا، تو مجھے اپنے لڑکے کی بات پر یقین آیا۔ 2 دن گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی، تو ہمارے گودام کی چھت سے پانی آنے لگا، تو ہم نے جلدی جلدی لوڈر سے مال سائیڈ میں کروایا اور ایک لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہوگا تاکہ پانی اندر نہ آئے، اور ہمیں چھت کا راستہ بتائیں۔ تو لڑکا واپس آیا اور کہنے لگا کہ چوکیدار نے کہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں اور پلاسٹک بچھا دیں۔ لڑکے کی یہ بات سن کر مجھے فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آئی، تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی تھی ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت کا جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہاں کوئی عورت بھی نہیں ہوتی۔ چوکیدار نے جب یہ سب بتایا کہ اوپر کی چھت کو کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی رہتا بھی نہیں ہے، تو یہ سب باتیں سننے کے بعد ہم سب کافی زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ ہم سب نے وہ لال دوپٹے والی لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی دیکھی تھی، اور بارش کا پانی رکنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ بارش کا پانی بہت زیادہ گودام میں آ رہا تھا، اور اس کو روکنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو چھت پر جانا ضروری تھا۔ تو ہم نے پڑوس والی فیکٹری سے سیڑھی لی اور 2 لڑکوں کو اوپر پلاسٹک شیٹ بچھانے کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ اوپر سے واپس آئے تو بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا، جس کی وجہ سے پانی نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا، اور چھت خالی ہے، اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر وہ 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، بات پھر آئی گئی ہو گئی، سب اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر اچانک جس عورت کو سب نے لال لباس میں دیکھا تھا، اس نے کچھ دنوں کے بعد صبح ہی سے اپنا کام دکھانا شروع کر دیے۔
لوڈرز میں سے ایک لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور زور سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی ہے اور دروازے سے آنا جانا کر رہی ہے، اسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ ہم نے اسے تسلی دی اور اسے بتایا کہ تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا بلکہ نظر آیا کہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا اور ہل بھی نہیں پا رہا تھا، کافی حالت خراب تھی۔ پھر شام کے وقت ایک لڑکا جو کام کرتا تھا اس نے بھی بتایا کہ اس کے پاس سے سرد ہوا چھو کر گزری اور وہ مشین کے پاس کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے صاف نظر آیا کہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اگلے ہی دن یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔ اسے کلینک سمجھا کر بھیجا کہ کوئی الٹی سیدھی باتیں نہ کرے ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے، اور پھر وہ گھر چلا گیا۔ اب معاملہ کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا تو ہم نے اپنی فیکٹری بند کر دی اور جس ریئل اسٹیٹ بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے پاس آفس پہنچ گئے۔ ہم نے سارا قصہ اسے بیان کیا اور سارے لوگوں کے ساتھ جو بھی اب تک ہو رہا تھا اس سب کو بتایا۔ ریئل اسٹیٹ بروکر نے توقع کے برعکس بات کو توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کسی پر ایسا حملہ وغیرہ کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے سینما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی۔ پھر اس نے اس لڑکی کی بھوت یا روح کی کہانی ہمیں سنائی جو اس نے خود 4-5 سال پہلے سنی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ ہے۔ کچھ لوگ شام کے وقت کچھ لوگ ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال اور شراب کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے۔ یہ کام غیر قانونی کام اس جگہ سے چل رہا تھا۔ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچھ آبادی ہے۔ ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ بال بنوانے آیا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کے دوست اس سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر کافی تشدد کیا جس سے وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور پورے علاقے میں کافی کوہرام مچ گیا۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دن تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی تو یہ سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا تھا، وہ بھی مر گئی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹوں کے اعتراف سے اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ جاننے کے بعد ہم سب کو یقین ہوا کہ واقعی وہاں پہ کوئی لڑکی رہتی ہے۔ خیر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک نئی جگہ اس بروکر نے دلوا دی۔ ہم نے اپنی پوری فیکٹری وہاں سے شفٹ کر لی اور پھر کبھی اس ایریے میں دوبارہ جانا نہیں ہوا۔ تو یہ تھی ایک سٹوری جو کہ ساجد نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ بھی ہمیں ای میل یا انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر کے ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔